روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے، جو بھی شے موجود ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، انس و جن ہو، اور پھر انسانوں میں کتنے ہی مقدس ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، ان تمام لوگوں کی اور ان تمام اشیاء کی حیثیت مخلوق کی ہے۔ رب ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، لیکن کائنات میں واحد ایک اعزاز قرآن کریم کو حاصل ہے کہ یہ قرآن کریم سب سے الگ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی سادہ سی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی، یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج اللہ کی توفیق سے قرآن کلیم انہوں نے تکمیل کی ہے، اور یہ بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت اور یہ قرآن کریم کی تدریس اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اسے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے۔ میں نے انشاءاللہ مختصر گفتگو کرنی ہے، اور امید ہے کہ میں احباب اور طعام کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا۔ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے، جو بھی شے موجود ہے، وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، انس و جن ہو، اور پھر انسانوں میں کتنے ہی مقدس ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، ان تمام لوگوں کی اور ان تمام اشیاء کی حیثیت مخلوق کی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا رشتہ رب سے خالق اور مخلوق ہے ہونے کے اعتبار سے ہے۔ رب ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، لیکن کائنات میں واحد ایک اعزاز قرآن کریم کو حاصل ہے کہ یہ قرآن کریم سب سے الگ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔
بظاہر یہ بات بڑی سادہ سی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں، کلام اللہ ہے یہ. لیکن اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے. یہ کسی شے کو یہ عظمت حاصل نہیں ہے. ہر شے مخلوق ہے اور کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو. ایک ہے میرا اور آپ کا کلام، گفتگو ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے. ایک بادشاہ کا کلام ہوتا ہے، اس کے کلام میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کا بادشاہ ہے. اور ایک ہے رب کا کلام جو بادشاہوں کے کلاموں کا بھی بادشاہ ہے. عربی میں ایک مقولہ ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام. جس طرح عام رعایا کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی لوگوں کی گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ کلام کلاموں کے بادشاہوں کا کلام ہے. تو اس کے اندر تو خوبیاں بہت زیادہ ہوں گی. اور جو شخص جو حافظہ اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے تو ظاہر ہے اس کی عظمت، اس کا مقام بھی بڑھ جائے گا. آپ ایک چھوٹی سی مثال پر غور کریں. ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے درمیان عموماً غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ غلطی اس وقت کم ہو جاتی ہے جب اس کلام کو تحریری شکل دے دی جائے. تحریری شکل جب مل جاتی ہے تو اس کے اندر غلطیاں کم ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، کیونکہ ایک مصنف اسے بڑی ترتیب کے ساتھ اس کے الفاظ لکھتا ہے، پھر کاٹ دیتا ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے. اس کلام کے اندر ربط پیدا کرتا ہے، کلام کے اندر اس تحریر میں الفاظ ایسے چنتا ہے کہ وہ بڑے فصیح و بلیغ ہوں. لیکن کلام کے اندر یہ چیزیں مد نظر نہیں ہوتی کہ ہم گفتگو کے اندر سیاق و سباق بھی دیکھیں، الفاظ کا چناؤ بھی کرتے چلے جائیں، اس کی نوک پلک کو بھی سنوار لیں. یہ کلام کے اندر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ غلطیاں ہر ایک کی گفتگو میں کلام میں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام یہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے غلطی سے. اگر آپ اس کو لفظی طور پر دیکھیں، لفظاً بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، معنوی حیثیت سے بھی کوئی غلطی نہیں ہے، عددی حیثیت سے بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اور اگر اللہ کے اس کلام میں کوئی پیشین گوئی ہے آنے والے وقت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ہم عموماً کوئی تکا لگا دیتے ہیں کہ ابھی بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن بعض دفعہ ہماری وہ پیش گوئی، محکمہ موسمیات کی وہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جاتی ہے اور بارش نہیں ہوتی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس نے گفتگو غلط کی تھی، یہ پیش گوئی غلط کی تھی، یہ لفظ غلط استعمال کیا تھا، اس لفظ کا معنی غلط تھا، اس نے جو بات کہی ہے وہ سائنسی حقائق کے خلاف ہے، لہذا اس کے اندر غلطی ہے. آئیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو کلام اللہ کا اعجاز نظر آئے گا اور اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ روئے زمین پر یہ واحد چیز ہے جو اللہ کا کلام ہے. بس صرف ایک صفت، ایک خوبی بیان کر رہا ہوں. لفظی اعتبار سے دیکھیے، قرآن کریم میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ مکہ استعمال ہوا ہے، مکہ،
اور اسی قرآن میں اس جگہ کے لیے اس مقام کا نام بدل کر بکہ بھی استعمال ہوا ہے، با کے ساتھ۔ کلام اللہ میں ایک لفظ مدینہ استعمال ہوا ہے، اسی کلام اللہ میں اس جگہ کے لیے ایک لفظ یثرب بھی استعمال ہوا ہے۔ اب بظاہر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ گفتگو کے اندر ایک ہی چیز کے بعض دفعہ دو نام رکھ دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہی چیز ایک ہی مقام تو ہے، لیکن اس کا فرق یہ سمجھیں کہ جب اللہ رب العالمین زمانہ جاہلیت سے متعلق اسلام سے پہلے مکہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے بکہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر جو بکہ میں رکھا گیا وہ بیت اللہ تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، اس لیے اللہ نے بکہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب اگر اس گہرائی کو کوئی سمجھتا ہو اور اللہ نے مکہ کی جگہ بکہ استعمال کیا ہو تو کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو غلطی ہے، اس کے اندر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں بظاہر بڑا سادہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس پر وقت کے ایک محدث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، صرف اس وجہ سے کہ مامون رشید کے دور میں یہ فتنہ پھیل گیا تھا، فلاسفہ نے اور منطقین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کلام نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا اعزاز ہے، اگر مخلوق ہو تو اس کی اور دیگر چیزوں کی حیثیت برابر ہو جائے۔ مامون رشید نے جیل میں ڈال دیا، لیکن امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے اور دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اس کی یہ خوبی ہے۔ رب فرماتا ہے یہ لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، یبدلون کلام اللہ، اور ایک مقام پہ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا طلبگار ہو تو اسے پناہ دے دیا کرو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مخلوق کو پڑھ لے یا اللہ کی مخلوق کو سن لے۔ رب نے مدینے کا لفظ اس مقام پر استعمال کیا ہے جب گفتگو اسلام سے متعلق ہو رہی تھی اور اسلام کے بعد ہو رہی تھی، لیکن جب اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی تھی تو اللہ نے مدینے کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یثرب کہا ہے اسے۔ لفظی طور پر بھی پاک ہے یہ کلام اللہ غلطیوں سے، معنوی طور پر کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ یہ کلام اللہ تو ہے لیکن اس میں غلطی بھی ہے۔ کسی کو اگر سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یاد رکھیے کہ وہ یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ واقعی اس میں غلطی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص تیری عقل ناقص ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کہے کہ اس میں معنوی غلطی ہے، کوئی کہے جی قرآن کریم میں بیوی کے لیے 3 الگ الگ لفظ ہیں، 3 الگ الگ لفظ ہیں، لیکن ترجمہ اور معنی تینوں کا ایک ہی ہے۔ لفظ امراتن، لفظ زوجتن اور ایک تیسرا لفظ صاحبتن، تینوں کا معنی ترجمہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تفاسیر میں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو معنی ملے گا بیوی، لیکن معنوی اعتبار سے
اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر آپ لفظ امراتن کی جگہ زوجتن کہہ دیں تو نعوذ باللہ قرآن پہ حرف آ جائے گا، قرآن میں غلطی ہو جائے گی۔ زوجہ اس بیوی کو کہتے ہیں جس کا آپ سے قلبی تعلق بھی ہو اور فزیکل تعلق بھی ہو۔ امراتن وہ بیوی ہوتی ہے جس سے قلبی تعلق نہ ہو لیکن فزیکل تعلق ہو، اور صاحبتن اس بیوی کے لیے آیا ہے یہ لفظ جس سے نہ قلبی تعلق ہے نہ فزیکل کوئی تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے، ان کی ازواج کے لیے لفظ استعمال کیا ہے زوجہ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی ازواج سے کہہ دیں۔ ازواج کا معنی جس سے قلبی تعلق بھی ہے اور فزیکل تعلق بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی بیویوں کو زوجہ کہا گیا ہے۔ کوئی شخص کہہ دے کہ امراتن ہے، ترجمہ تو ٹھیک ہوگا لیکن معنوی حیثیت بدل جائے گی۔ سورۃ اللہب میں اللہ نے وامرأتہ، ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کہا وہ اس کی بیوی تو تھی لیکن زوجہ نہیں تھی، اس کا فزیکل تعلق تھا، اس کی اولاد تھی لیکن قلبی تعلق نہیں تھا۔ اب اگر کوئی شخص وہاں پر مانوی حیثیت بدلنے کی کوشش کرے اور زوجتن رکھ دے تو مانوی حیثیت اتنی زیادہ ہوگی کہ کلام اللہ پہ حرف آ جائے گا۔ رب کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی اور کی بات ہوتی تو اس کے اندر غلطی ضرور ہوتی، لیکن اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ عددی طور پر آپ دیکھیں، عدد گنتی کو کہتے ہیں، عددی اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ نے سورہ روم کے اندر فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ عددی اعتبار سے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ روم کے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دو بڑی سپر پاور تھیں جسے آپ رومن امپائر اور پرشین امپائرز کے نام سے جانتے ہیں۔ روم کے لوگ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے علاقے جو تھے، ان کی ملکیت میں وہ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے تھے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کلام میں گنتی بتائی اور سال بتائے کہ ایک سال ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ رومی لوگ بظاہر ابھی مغلوب ہیں لیکن ان قریب غالب آ جائیں گے، اور اللہ نے سال بتایا فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کا لفظ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ بضع 3 سے لے کر 9 تک کے ہندسوں کو کہتے ہیں، 9 تک، 3 سے شروع ہوتا ہے اور 9 تک کی گنتی کو عموماً کہا جاتا ہے بضع۔ رب نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ 3 سال نہیں بلکہ کم از کم 9 سال کے اندر اندر یہ روم غالب آ جائے گا، اور صرف 7 سال کے عرصے میں رومی لوگ غالب آ گئے تھے، کیونکہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ کلام تو ہے، یہ نازل شدہ تو ہے، یہ کتابی صورت میں بھلے نہیں آیا لیکن اس کے اندر عددی غلطی بھی نہیں ہے۔ اگر 10 سال بعد رومی لوگ غالب آتے، لوگ کہتے دیکھو اس کے اندر غلطی تھی، رب نے 9 سال کا اندازہ بتایا تھا، یہ تو 10 سال ہو گئے، لیکن عددی غلطی سے بھی پاک تھا۔
یہ کلام تھا، اس کلام کے اندر اگر کوئی پیش گوئی تھی مستقبل کے حوالے سے، وقت نہیں ہے ورنہ میں موجودہ دور کی بھی ایک مثال دیتا کہ اللہ کے پیغمبر نے موجودہ دور کے اعتبار سے سائنسی حوالے سے اس قرآن میں ایک آیت بھیجی تھی، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا اور میرا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ گفتگو مختصر کرنی ہے، بس تھوڑے سے وقت میں مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے اندر ایک پیش گوئی ہے۔ پیش گوئی کیا تھی؟ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ ایک پیش گوئی ہے، اور یہ پیش گوئی کلام کے اعتبار سے ہے، تصنیفی اعتبار سے نہیں ہے۔ گفتگو ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب اگر چاہتا، کلام اللہ کو غلط ثابت کرنا چاہتا، تو وہ بظاہر حقیقی طور پر نہ ہی صحیح لفظی طور پر کلمہ توحید پڑھ لیتا اور قرآن نعوذ باللہ غلط ہو جاتا، باوجود اس کے کہ اس کے سامنے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ نے پیش گوئی کہی تھی کہ یہ ابو لہب تباہ ہوگا۔ ابو لہب اس کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لفظی اعتبار سے بھی کلمہ نہیں پڑھ سکا، کیونکہ اس کلام میں پیش گوئی کے اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت فصاحت و بلاغت ادبا اور شعراء کا بڑا زور تھا۔ نبی علیہ السلام جب کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک موقع پر قریش کے معززین جمع ہوئے اور کہنے لگے آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تو غلطیاں ہیں، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے غلطیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا غلطیاں ہیں؟ کہنے لگے اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عربوں میں مستعمل نہیں ہیں، مشہور و معروف نہیں ہیں۔ کہا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ کہنے لگے اس میں ایک لفظ ہے کبار، لفظ کبیر ہونا چاہیے تھا، اکبر ہونا چاہیے تھا، جس کا معنی بہت بڑا، لیکن کبار یہ ہماری فصاحت و بلاغت میں یہ لفظ شامل نہیں ہے۔ دوسرا لفظ ہے عجاب، لوگ عجیب کہتے ہیں اردو زبان میں، اور عربی میں بھی عجیب کا لفظ مستعمل ہے، لیکن عجاب یہ الگ لغت آپ نے نکالی ہے۔ ایک تیسرا لفظ کہنے لگے حضوا، کوئی شخص مذاق کرے تو عربی زبان میں لفظ عموماً سخریہ استعمال ہوتا ہے، مذاق، لیکن کہنے لگے حضواً یہ عجیب لفظ قرآن میں ہے۔ یہ چار الفاظ اور ایک لفظ اور قصورہ، شعر کے لیے عموماً عربی زبان میں لفظ بہت سارے ہیں، لیکن زیادہ استعمال اسدن ہوتا ہے، اسد شعر کو بولتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے شعر کے لیے لفظ استعمال کیا ہے قصورہ، فرت من قصورہ۔ وہ کہنے لگے یہ چار غلطیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے ایک معزز شخص کو لے کر آؤ، اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم سب میں برگزیدہ ہو، بہت بزرگ ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ شخص لایا گیا اور نبی علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام یہ ہے کذا و کذا، اور اس طرح میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا مسموکا، او بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا یہ نام ہے اور میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا قم، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے تبارہ بتایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا اور تھوڑا سا اسے غصہ آنے لگا۔ غصے میں آ کر کہنے لگا
یا قسورۃ العرب، الفاظ دیکھیں وہی استعمال کیے جس کو وہ غلطی بنا کر لائے تھے. کہنے لگا یا قسورۃ العرب، او عرب کے شیر. پیغمبر کو اس نے کہا عرب کے شیر. ھذا شیء عجاب، یہ نہیں کہا ھذا لامر عجیب، یہ بڑا عجیب کام کر رہے ہو آپ. ان ھذا لامر عجاب، یہ تو بڑا عجیب کام کر رہے ہو. عجاب کا لفظ استعمال کیا. اتتخذنی ہزوا، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ وہی 4 الفاظ اس عرب کے بوڑھے نے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے ان تمام ادبا کے سامنے دہرائے، اور یہ ثابت کر دیا اللہ نے کہ اس کے اندر لفظی غلطی بھی نہیں ہے، معنوی غلطی بھی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کا شبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اعزاز کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. بس اسی پر گفتگو کو تمام کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس کلام کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی ہے. آپ جانتے ہیں بقیہ کتابوں کی ذمہ داری اس قوم پر ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر، میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اور رب صرف حفاظت نہیں کرتا بلکہ رب اور اس کے فرشتے اس قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس قرآن کو سنتے بھی ہیں. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ رب اور اس کے فرشتے کس طرح پڑھتے ہیں اور کس طرح اس کلام اللہ کو سنتے ہیں. بس یہی میسیج دوں گا کہ اس کلام اللہ کی اہمیت کو سمجھ کر میں اور آپ بھی اس کلام اللہ کو پڑھا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جس بچی نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے اور ہم آج اسی توسط سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کریم اس بچی کے والدین کے لیے، دادا دادی اور نانا نانی کے لیے بھی اس کے پڑھنے کو صدقہ جاریہ بنا دے، اجر و ثواب کا باعث بنا دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیں. یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یا حلیم یا کلیم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اشفنا بشفائك ودائنا بدوائك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمین. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمین. یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان مریض ہیں اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا رب العالمین جو بھی قرآن کریم کی محبت رکھتے ہوئے یہاں جمع ہوا ہے، کلام اللہ سے متعلق کچھ گفتگو سنی ہے، اللہ رب العالمین کلام اللہ کی محبت ان تمام لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے. کلام اللہ سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین کلام اللہ کا جو حق ہے اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یا رب العالمین ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین جس بچی نے ختم کیا ہے، تکمیل کی ہے، رب العالمین اسے یاد رکھنے کی توفیق دے دے اور اسے سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین کل قیامت کا دن ہو اور یا اللہ تیرے پیغمبر نے کہا ہے، تیرے پیغمبر کا فرمان ہے، جب کوئی حافظ قرآن بنتا ہے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اس سے یہ کہے گا اے حافظ قرآن، اے حافظہ پڑھتی جا اور جنت کے درجات پر چڑھتی جا اور اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ قواعد کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. یا رب العالمین وہ سارے اعزازات تو انہیں بھی عطا فرما. یا رب العالمین
قبر کی سختیوں سے بچا لے یا رب العالمین۔ اس قرآن کے توسط سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔